اب ہم لیکچر نمبر 6 کا پارٹ نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر، ان کے عام حالات کیا تھے، اس پہ بات کریں گے۔ کیونکہ پیچھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا حضرت ام سلمہ کے، پہلے شوہر کا پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کس نے پڑھایا، یہ سب پڑھا۔ تو اب ہیں ان کے عام حالات، عام زندگی کے ایام۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مشہور واقعات موجود ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ غزوہ خندق میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تو نہیں تھی، لیکن قریب تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر غرد و غبار پڑی ہوئی تھی، آپ لوگوں کو اینٹیں اٹھا کر دے رہے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے، اچانک عمار بن یاسر جو حضرت ام سلمہ کا رضائی بھائی ہے، اس پر نظر پڑی۔ فرمایا افسوس اے ابن سمیہ، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ 5 ہجری میں جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا نا، تو یہود سے گفتگو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا۔ تو ابو لبابہ نے اشارے میں یہ بات کہہ دی کہ بھئی تم قتل ہونے والے ہو، ہاتھ کے اشارے سے، کہ تم لوگ قتل کیے جاؤ گے۔ لیکن بعد میں اس کو افشائے راز سمجھ کر اس قدر نادم ہوئے کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا۔ چند دن یہی حالت رہی، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ صبح ہوئی تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ مسکراتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں اللہ کے نبی جی، لیکن آج آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ کیا میں خود یہ جا کے خبر سنا سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اگر آپ تم چاہو تو جا کے سنا سکتی ہو۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اے ابو لبابہ، تیری توبہ رب العالمین نے قبول کر لی ہے۔ یہ آواز سننی تھی کہ سارا مدینہ امڑ آیا۔ اسی سنہ میں آیت حجاب نازل ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں ان کے رشتہ دار آیا کرتے تھے، کیونکہ پردہ نہیں تھا نا، آ جایا کرتے تھے۔ اور اب جو ہے نا مخصوص رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں آتے، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی تھے، قریش کے قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اور بڑے معزز صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن بھی تھے اور آنکھوں سے نبینے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے کہا پردہ کرو۔ بولی اللہ کے نبی جی وہ تو نبینہ ہے۔ فرمایا وہ نبینہ ہے، تم تو نبینی نہیں ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو۔ تو انہوں نے پردہ کر لیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی نبینہ شخص ہے تو ہمیں اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ اگر کوئی پاگل آدمی ہے، اسے وہ پاگل ہے، مینٹل ہے، اس کے دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا، تو ہمیں پردہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم تو پاگل نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی ہے، ہم اس کی تماداری کے لیے گئے ہیں، تو وہ اگر بے ہوش بھی ہے تو ہمیں اس سے پردہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بے ہوش ہے، ہم نہیں ہیں، ہمیں ساری سمجھ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فوت ہو گیا غیر محرم، تو اس کا چہرہ بھی ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں ننگا اپنا چہرہ نہیں کرنا، اس کے سامنے بھی پردہ کرنا ہے، کیونکہ مردہ وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی حضرت ام سلمہ۔ صلح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا لوگوں کو حکم دیا تو لوگ بڑے شکستہ دل تھے، کیونکہ عمرہ کر نہیں سکے تھے، اور جو صلح کی شرائط طے پائی تھی وہ ساری مسلمانوں کے خلاف اور بہت سخت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال ہو جاؤ، کوئی بھی نہ اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، تشریف لے گئے اور شکایت کی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ خود اپنا سر منڈوائیں اور اپنا احرام کھولیں اور باہر جا کے قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، احرام کھول دیا، قربانی باہر جا کے جب ذبح کی تو لوگوں نے اب دیکھ لیا کہ اب فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے،
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब देखा, सब ने फिर अपने हराम खोल दिए, सर मंडवा लिए और कुर्बानियाँ ज़िबा कर ली। तो हज़रत इससे पता चलता है कि हज़रत उम्मे सलमा का ये ख्याल इल्म नफ्स के बारे में एक बड़े मसले का हल था। तो वो बड़ी ही फ़क़ीहा थी, बड़ी समझदार औरत थी। तो ग़ज़वे खैबर में शरीक थी। कहती हैं कि मरहब के दांतों पर जब तलवार पड़ी तो मैंने तलवार की कड़क की आवाज़ अपने कानों में मैंने सुनी थी। 9 हिजरी में जब वाक़या एला पेश आया ना, क्योंकि हमने वाक़या एला का यहाँ दोबारा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हमने पढ़ा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी अफ़सा को समझाया। इसके बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी आए समझाने के लिए, क्योंकि वो उनकी अजीज़ थी, उनसे गुफ्तगू भी कर लेती थी। हज़रत उम्मे सलमा कहती है, अजब लक या इब्न खत्ताब, दखलत फी कुल्लि शैइन हत्ता तबतगी अन तदखुला बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिही। उमर, तुम हर मामले में दखल देने लगे हो, यहाँ तक कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाज मुतहरात के मामले में भी दखल देते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए, क्योंकि ये जवाब खुश्क सा था। तो ये बात एक मशहूर हो गई थी सारे शहर में कि नबी सल्लम ने तलाक दे दी अपनी बीवियों को। सुबह को हज़रत उमर जब नबी सल्लम के पास आए और पूछा कि आपने तलाक दे दी? कहा, नहीं, मैंने तलाक नहीं दी, मैंने ऐला किया है। और हज़रत उम्मे सलमा का कौल भी बताया कि उन्होंने तो मुझे ऐसे कहा है कि तुम हर मामले में दखल अंदाजी करते हो और नबी सल्लम की बीवियों और नबी सल्लम के मामले में भी करते हो। नबी सल्लम ये बात सुनकर मुस्कुरा उठे। हज्जतुल विदा के मौके पर 10 हिजरी में नबी सल्लम उम्मे सलमा को साथ लेकर गए और हज़रत उम्मे सलमा अलील थी, चूँकि वो बड़ी उम्र की थी। नबी सल्लम ने कहा कि तुम तवाफ़ जो है ना ऊँट पर सवार होकर करना, जब फजर की नमाज खड़ी की जाएगी तो तुम ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ कर लेना। ऐसे ही उन्होंने किया और हज़रत उम्मे सलमा अपने ऊँट पर बैठी हुई थी। उनकी महार बुनहान उनका ग़ुलाम था, उसने मुहार थामी थी। नबी सल्लम ने फरमाया, जब ग़ुलाम मुकातब के पास इस कदर मालूम हो जाए ना कि अब वो आज़ाद हो जाएगा तो उससे पर्दा करना चाहिए। इससे पता चलता है कि ग़ुलाम जो हैं, जो जिसके पास इतनी पैसे आ गए हैं कि वो आज़ाद हो सकता है, तो उससे पर्दा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम ऐसे ग़ुलाम तो बहनी, हम तो वैसे ही पर्दा नहीं करते। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। लोग क्या कहते हैं कि भाई हया होना चाहिए, आंखों में हया होना चाहिए, दिल में हया होना चाहिए। जब हम ये बात करती हैं ना, तो हम ये अपने लिए बात नहीं कर रही होती, हम अपनी सहाबियात पे बात लेके जाती हैं कि क्या वो बेहया थी जिन्होंने पर्दा शुरू किया? क्या वो इतनी बेहया थी कि अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म नाज़िल कर दिया? वो तो यार बड़ी बाहया थी, बाकिरदार थी, बड़े अच्छे अखलाक की मालिक थी, बड़े अच्छे सीरत की मालिक थी। उन जैसा हमें बनना होगा। वो पर्दा करती थी, हमें भी पर्दा करना चाहिए। जब पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ तो सहाबियात ने रातों रात अपने हिजाब तैयार कर लिए। बात यही मुख्तसर करते हैं, आगे बात शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसी बात लंबी हो जाएगी। 10 हिजरी के बाद 11 हिजरी में नबी सल्लम जब बीमार हुए तो नबी सल्लम की मर्ज़ ने तूल पकड़ा। नबी सल्लम हज़रत आयशा के मकान में तशरीफ़ फरमा थे। उम्मे सलमा आप सल्लम की आयादत के लिए आया करती थी और जब ज़्यादा तबीयत नबी सल्लम की ख़राब हुई तो हज़रत उम्मे सलमा चीख उठी। नबी सल्लम ने मना किया कि ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। नबी सल्लम अपनी मर्ज़ में दवा पीने से, मेडिसन लेने से इनकार कर रहे थे, तो हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने नबी सल्लम को दवा पिलाई, मेडिसन दी। तो हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत उम्मे हबीबा जो कि हिजरत हबशा की तरफ करके गई थी, तो वहाँ उन्होंने ईसाइयों के माबूदों को देखा कि गिरजों के अंदर मुजस्मे थे, तस्वीरें थी। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, इन लोगों ने अपने नेक आदमियों को, जो उनमें से नेक आदमी मर जाता तो उनके मकबरे बना लेते, इबादतगाह बना लेते और उस पर उनका बुत बनाकर खड़ा कर देते। और नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की निगाह में ये लोग बदतरीन मखलूक होंगे। 61 हिजरी के अंदर
حضرت حسین نے جب شہادت پائی تو حضرت ام سلمہ کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، سر پر بڑی زیادہ گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی میں نے کہا اللہ کے نبی جی کیا ہوا؟ فرمایا حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ جب جاگی بیدار ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی حالت میں زبان سے نکلا کہ اے اہل عراق، اللہ تمہیں ہلاک کرے، اللہ کی لعنت تم پہ برسے، تم نے حسین کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام سلمہ کی وفات 63 ہجری میں ہوئی۔ اسی سال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 84 سال تھی، 84 سال تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے اندر انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کی اولاد حضرت ابو سلمہ سے ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں تھی۔ ابو سلمہ سے 4 بچے تھے، ایک بیٹے کا نام سلمہ تھا، دوسرے کا نام عمر تھا اور تیسری 2 بیٹیاں تھیں، ایک درہ تھی اور ایک کا نام برہ تھا، جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا تھا۔ سلمہ جو تھے وہ حبشہ میں پیدا ہوئے اور ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ سے کروایا۔ عمر وہ کہ جس نے اپنی ماں کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں فارس اور بحرین کے حاکم مقرر کیے گئے تھے۔ تو درہ وہ ہیں کہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں کہ حضرت ام حبیبہ کہتی کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی جی آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری پرورش میں نہ بھی ہوتی نا تو اول تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ماں میرے نکاح میں ہے، اگر وہ نہ بھی ہوتی پھر بھی میرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ اور دوسری کا نام زینب ہے، جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رکھا تھا، یعنی 4 اولاد تھی۔ حضرت ام سلمہ کا حلیہ مبارک یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ نہایت حسین تھی، تو حضرت ام سلمہ کے بال بہت زیادہ گھنے تھے۔ فضل و کمال ان کا یہ ہے کہ یہ بہت بلند مرتبے کی مالک تھی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے سامنے کم ان کا درجہ تھا، فقیہ سمجھ کے لحاظ سے، حدیث کے علم کے لحاظ سے، قرآن کے علم کے لحاظ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ اگر احادیث کا علم تھا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ کو تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت ام سلمہ قرآن کو لحن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ پڑھ سکتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے اور بعد میں خود میں پڑھ کے بھی سنایا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں احادیث منقول کی گئی ہیں ان کی تعداد 378 ہے۔ اس بنا پر وہ محدثین صحابہ اکرام کے تیسرے طبقے میں شامل تھی۔ حدیث سننے کا انہیں بڑا شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنے بال بنا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور الفاظ سنے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو فوراً اپنے بال باندھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خطبہ سننے لگی اور سارا خطبہ کھڑے ہو کر سنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے اگر فتاوے جمع کیے جائیں تو ایک مختصر سا چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے جو کہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ مروان نے پوچھا آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، چونکہ انہوں نے یہ حدیث حضرت عائشہ کے سلسلے سے سنی تھی۔ تو مروان نے ان کے پاس اب تصدیق کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو ام سلمہ سے یہ حدیث پہنچی۔ ام سلمہ کے پاس آدمی گیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یغفر اللہ لعائشہ لقد وضعت امری علی غیر موضعہ، یعنی اللہ تعالیٰ عائشہ کی مغفرت کرے، انہوں نے بات کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔ کہ کہتی ہیں کہ علم اخبرہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہا عنہما، کہ
کیا میں نے اسے یہ بتایا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے سے منع کیا تھا؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو منع کیا تھا ایسا کرنے سے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کا خیال تھا کہ رمضان میں جنابت کا غسل جو ہے فوراً اٹھ کر صبح کرنا چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک شخص نے جا کر ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حالت جنابت میں صائم ہوتے اور جب نماز پڑھانے کے لیے جاتے پھر بعد میں غسل کرتے. مطلب بغیر غسل کیے ہم سحری کھا سکتے ہیں, سحری بنا سکتے ہیں, اور نماز پڑھنے سے فجر کی نماز پڑھنے سے ہم پہلے غسل کر لیں. اسی طرح اگر ہم حائضہ ہیں تو حیض کا غسل کرنا ہے, نہانا ہے, تو ہم کیا کریں, پہلے سحری کر لیں, اس کے بعد ہم غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لیں تو ہمارا روزہ ہو جائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاف جواب دیتی تھی, کوشش کرتی تھی کہ سائل کو مکمل طریقے سے سمجھ آ جائے. ایک دن ایک سوال کرنے والے نے مسئلہ پوچھا اور اس نے سارے صحابیات سے وہی مسئلہ پوچھا, سب نے ایک ہی جواب دیا. حضرت ام سلمہ کے پاس آیا, کہتا کہ آپ نے جو جواب دیا سیم ویسے ہی سب نے دیا, آپ کے سوال سے میں مطمئن ہوں, آپ نے جواب بہت اچھے انداز میں دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بڑی جماعت ہے. ان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت اسامہ بن زید, حضرت ہند بنت حارث فراسیہ اور صفیہ بنت شیبہ, حضرت عمر, حضرت زینب, حضرت ام سلمہ کی اپنی اولاد بھی مصعب بن عبداللہ اور ان کے غلام بنہان بھی, عبداللہ بن رافع, نافع, شعبہ, بصری, شعبہ, ابو بکیر, خیرہ جو کہ والدہ حضرت حسن بصری کی ہیں, سلیمان بن یسار, ابو عثمان. اب ہم ذکر کرتے ہیں ان کے اخلاق و عادات کا. ان کی اخلاق و عادات بہت باکمال تھی ماشاءاللہ سے. حضرت ام سلمہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی. ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا, تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اور اس کو توڑ ڈالا. ہر مہینے میں 3 روزے رکھتی تھی, یعنی پیر کا رکھتی تھی, جمعرات کا اور جمعے کا روزہ یہ رکھا کرتی تھی. ثواب کی بڑی متلاشی رہتی تھی. پہلے شوہر کی اولاد کو بڑی نہایت عمدگی انداز میں پرورش کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی, اللہ کے نبی جی کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں تجھے اس کا اجر ملے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیتی تھی. نماز کے اوقات میں بعض دفعہ وہ لوگوں کو کیا کرتی تھی, مستحب اوقات میں نماز ادا کرنے کا لوگوں کو طریقہ بتاتی, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی, برائی سے روکتی. فیاض تھی, لوگوں کو فیاضی کی طرف مائل کرتی تھی. ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آ کر کہا, اماں جی میرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا کہ اب بربادی کا خوف ہے. کہا کہ بیٹا اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو مجھ کو میری موت کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہ بنے تو کیا کرو, جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ کے جو بال مبارک تھے اسے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور لوگوں کو اس کی زیارت کرواتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے؟ بس مردوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا ذکر کیا جاتا, عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیت اتری کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, کہ یہ حضرت ام سلمہ کے کہنے پہ انہوں نے کہا, اللہ نے ان کی مراد پوری کر دی. ان کے مناقب ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. حضرت جبرائیل آئے اور باتیں کرتے رہے اور ان کے جانے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتی ہو یا کون ہے؟ بولی یہ دہیہ قلبی ہے.
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں یہ دحیہ کلبی نہیں بلکہ یہ تو جبرائیل امین تھے، تو غالباً یہ نزول حجاب سے پہلے کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو دحیہ کلبی کی صورت میں انہوں نے خود دیکھا تھا۔ آج کے یہ لیکچر میں یہی بس صرف ایک صحابیہ کی زندگی پہ ہم نے بات کی، اس میں ہم نے ان کے مناقب کو سمجھا۔ ان کا نام ہند تھا اور ام سلمہ کنیت تھی، ماں کا نام عاتکہ، باپ کا نام ابو امیہ تھا اور پہلے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ تو اور اس سے 4 اولاد پیدا ہوئی، تو 2 بیٹیاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت ام سلمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے عمر نے پڑھایا، اور حضرت ام سلمہ سے جو احادیث منقول ہیں ان کی تعداد 378 احادیث ان سے منقول کی گئی ہیں، اور ان کے فتاووں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک چھوٹا سا رسالہ جو ہے نا وہ بن سکتا ہے۔ اور بڑی ہی بڑی فیاضی کرنے والی تھی، بڑی نیک خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی الفت تھی، بڑی محبت تھی، بڑی خدمت گزار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان جیسی ان کی سیرت کو سمجھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ان جیسی عادات کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔